آج بھی اس ہستی پر نظر ڈالیے جس کو دنیا محمد رسول اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. 1400 سال گزر جانے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اتنی لمبی مدت گزر جانے کے بعد بھی محمد رسول اللہ کی حکومت آج بھی نہ صرف ہندوستان, نہ صرف پاکستان, نہ صرف بنگلہ دیش, نہ صرف انڈونیشیا, نہ صرف عراق, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر, ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر آج بھی حکومت چل رہی ہے. آج بھی کوئی حکمراں ہے, آج بھی ان کے دلوں پر کسی کی حکومت چل رہی ہے, تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا بڑا حاکم وقت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دیکھ نہیں رہے پیپروں میں, پڑھیے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ پسند نہیں, شریعت کے ساتھ دخل اندازی برداشت نہیں, مسلمان سب کچھ برداشت کرے گا, اسلام میں انٹرفیئر اگر کرو گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. کیوں؟ یہ اسلام کون ہے؟ محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور آج بھی دنیا اس کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. آج بھی مسلمان اس اسلام کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں, آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اگر کوئی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اتنی جلدی عمل ہوا؟ بہار میں نتیش نے شراب بند کی, یو پی میں پکڑے گئے لوگ, وہاں بند ہوئی تو یہاں پینے لگے. یہاں بند نہیں ہو رہی ہے تو دیکھ لیجئے بنارس کے اندر عورتیں سڑکوں پر نکل آئیں اور انہوں نے شراب کی دکانیں بند کروائیں. جب مرد نہیں کرائیں گے تو عورتیں کرانے لگیں, اور عورتیں بند ہو رہی ہیں, جیلوں میں جا رہی ہیں, اور ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے بند. لیکن ان تمام ہنگاموں کے باوجود بھی شراب پر بندش نہیں لگ رہی ہے. سگریٹ, باقاعدہ سگریٹ کی ڈبی پر گورنمنٹ لکھ رہی ہے, سگریٹ بنانے والی کمپنیاں لکھ رہی ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. باقاعدہ اس کے پرچار میں آپ جتنے بڑے بڑے کینسر ہاسپٹلز ہیں, آپ چلے جائیے ٹاٹا میموریل بامبے میں, اور بامبے میں بڑے بڑے ہاسپٹل, دلی میں ایمس, جہاں کینسر کا علاج ہوتا ہے, وہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ بیڑی, سگریٹ, تمباکو یہ کینسر کو نمنترن دے رہے ہیں. لہذا کینسر سے بچنا ہے تو بیڑی, سگریٹ, تمباکو کو چھوڑیے, شراب نوشی چھوڑیے. یہ باقاعدہ وہاں پوسٹ لکھی ہوئی ہیں, دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں, اور پمفلٹ اس کے چھپے ہوئے ہیں. سگریٹ کی ڈبیوں پر باقاعدہ سگریٹ کی کمپنیاں لکھ رہی ہیں, گورنمنٹ جانتی ہے اور لکھ رہی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اس کے باوجود سر عام دکانوں میں بک رہی ہے, اس کے باوجود دکانوں میں اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, قدغن نہیں, پابندی نہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, ابھی تک شراب حلال تھی, لوگ پی رہے تھے, محمد رسول اللہ نے بھی ابھی حرام کا اعلان نہیں کیا. حضرت عمر مشورہ دے رہے کہ اللہ کے رسول, شراب کے بہت نقصانات ہیں, بند کریے, اس کو حرام قرار دے دیجئے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر نہیں, شراب ان مکے والوں کے اور ان لوگوں کے گھٹی میں پلی ہوئی ہے, ان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں پلی ہوئی ہے. کھانا کھاتے ہیں تو شراب کی بوتل اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, یہ لوگ بناتے ہیں مٹکوں کے مٹکے بھر لیتے ہیں. اگر آج ہم شراب کی حرمت کا اعلان کر دیں گے تو یہ لوگ شراب نہیں چھوڑ پائیں گے. اللہ کے رسول حضرت عمر سے منع کر رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کروں گا, لوگ نہیں چھوڑ پائیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق کا یہ مشورہ عرش والے نے قبول کر لیا, اور حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کے مشورے کو قبول کر کے نبی اکرم کے پاس جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے, اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتا ہے. اور جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے, آج شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور آج ہی محمد رسول اللہ کا قاصد گلیوں میں اعلان کر رہا ہے, آئے شراب بنانے والوں, آئے شراب کے مٹکوں میں شراب بھرنے والوں, آئے شراب کے ڈرموں میں شراب بھرنے والوں, آج تمہارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان
اعلان کر دیا ہے اور نبی اکرم نے مجھے بھیج کر یہ اعلان کروایا ہے کہ شراب آج کے بعد حرام قرار دے دی گئی ہے، لہذا شراب کو چھوڑ دو۔ جس نے جہاں شراب کی حرمت کا اعلان سنا اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ کس کا اعلان ہے، اعلان کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ نبی کا بھیجا ہوا آدمی ہے بھی یا نہیں، نبی کا ساتھی ہے، نبی کے پاس رہا ہے، نبی کے ساتھ سویا ہے، نبی کے ساتھ اٹھتا ہے، نبی کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کروایا ہے، شراب وہی کی وہی روک دی، جو پی رہے تھے انہوں نے وہی روک دی اور نالی میں ڈال دی، جن کے گھروں میں اور مٹکوں میں شراب بھری تھی انہوں نے شراب کے گھڑے الٹ دیے، ڈرم الٹ دیے۔ انسائکلوپیڈیا آف پرگناٹکا کا رائٹر ایک کرسچن رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا کے اندر مکے کی گلیوں میں، وہ لکھتا مکے کی گلیوں میں۔ اب وہ مکہ اس نے کیوں لکھا، کیسے لکھا، یہ وہ جانے۔ مکے کی گلیوں میں شراب کی حرمت کا اعلان ہو جانے کے بعد اسی دن محمد کے فالوورز، محمد کے چاہنے والوں نے شراب کو اڈیل دیا، شراب کو نالیوں میں ڈالا، اور اس وقت مکے کی نالیاں، مکے کی گلیاں اور مکے کی کے محلے اور مکے کی بستیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو اور پانی پانی چاروں طرف نظر آ رہا تھا۔ اتنی جلدی اگر کسی کی آواز پر لبیک کہا گیا ہے، اتنی جلدی اگر کسی کے قانون پر عمل کیا گیا ہے، اتنی جلدی اگر کسی حاکم کی بات مانی گئی ہے تو وہ مودی نہیں ہے، وہ منموہن نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ شاہ سلمان نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ اوباما اور ٹرمپ نہیں ہے۔ اگر اتنی جلدی ایک ہی موقع پر، ایک ہی اعلان پر پوری کی پوری بستی شراب الٹ دے اور نالیوں میں بہا دے، اگر اتنی جلدی کسی کی بات پر عمل کیا گیا ہے اور کسی کا حکم مانا گیا ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا حاکم دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے۔ آج بھی وہ الگ بات ہے کہ مسلمان نہ سمجھے، ایک الگ بات ہے، لیکن آج بھی آئیے، اتنا بڑا حاکم لیکن کبھی اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا، کبھی اس نے اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، آرڈر کی جہاں تک بات آئی، حکم کی، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اس جنگ میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں میرا جوان بیٹا اور ایک ہی بیٹا ہے، اگر وہ شہید ہو گیا تو میرے گھر کیسے چلیں گے؟ نہیں، نبی نے کہہ دیا نکلو تو نکل گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی میدان جنگ میں جا رہا ہے، اگر ہم دونوں شہید ہو گئے تو میری بوڑھی بیوی کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ کسی نے یہ بھی سوال نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی دور اندیشی تھی کہ نبی اکرم جب ایسے ماحول کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹے تم جہاد کے لیے جاؤ، اور باپ سے کہتے تھے نہیں تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہارے لیے تمہاری بیوی کی دیکھ بھال ضروری ہے، اور بیٹے سے کہتے تھے تم میدان جنگ میں جاؤ۔ لیکن کسی نے سوال نہیں کیا اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جنگ میں چلا گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں چلا گیا تو میرے باپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ سنا ہوگا، ان کے بیٹے عبد الرحمن کا واقعہ سنا ہوگا، غزوہ بدر کے اندر بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، کافروں کا ساتھ دے رہا ہے، اور ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن میدان جنگ میں بار بار باپ یعنی ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے چلے آ رہے ہیں، اور بیٹا دیکھتا ہے بڑھو میری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہا ہے، ہٹو۔ بیٹا دے گا باپ ہٹو میری تلوار کے نیچے مرو گے، پھر کہو گے بیٹے نے مار، جلدی ہٹو۔ کئی مرتبہ باپ انہی کی تلوار کے نیچے آئے، اور بیٹے نے تلوار اٹھائی، دیکھا یہ باپ بگا دیا، ہٹو کہاں میں، بیٹا باپ آمنے سامنے۔ لیکن ایک دن جب اسلام لے آیا بیٹا، کھانے پہ بیٹھے ہیں، ادھر ماں بیٹھی، ادھر بیٹا، ادھر باپ، ادھر ابو بکر ہے، ادھر ابو بکر کی بیوی، ادھر بیٹا، اور بیٹے نے چھیڑ دیا امی خیر مناؤ بچ گئے میرے ہاتھ سے۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا میدان جنگ میں، جنگ بدر میں بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے اور میں دیکھتا تھا یہ باپ ہے، چھوڑ دیتا تھا ان کو، چل جاتی تلوار تو۔ تجربے کار باپ تھا
کیا جواب دیا باپ نے؟ بیٹے اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دے دو، بار بار میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن تجربہ بیان کرو اور غور کر کے بتاؤ کہ بار بار میں تمہاری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا اور کسی کی تلوار کے نیچے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بار بار میں تیری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا؟ کسی اور کی بھی تلوار کے نیچے آ سکتا تھا۔ اب بیٹا کہتا ہاں ابو یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا راز تھا اس میں؟ اب باپ نے راز بتایا۔ کیا؟ باپ نے کہا بیٹے میدان جنگ میں میری نظریں صرف تجھی کو تلاش کر رہی تھی، بار بار میں تیرے قریب جاتا تھا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پہ مارنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کبھی پیر پھسل جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ، اور میں نیچے گر جاتا تھا اور تیری تلوار میری گردن پر آ جاتی تھی اور تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹے تو نے تو مجھے دیکھا میں تیرا باپ ہوں، تو نے چھوڑ دیا۔ رب کعبہ کی قسم، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں یہ سوچ کر تیری گردن کاٹ دیتا کہ اس جنگ میں تو ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یہ میرے محمد رسول اللہ کے دشمن کی گردن ہے جس کو کاٹ کر میں نے تن سے جدا کر دیا۔ بیٹے میں تجھے محمد کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا اور اسی لیے میدان جنگ میں تجھے بار بار مارنے جا رہا تھا، لیکن میرے ہاتھ سے تیری موت لکھی ہوئی نہیں تھی، میں تجھے مارنا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اتنا بڑا حاکم وقت جس کی حکومت باپ کے دل پہ ایسی چل رہی ہے، ایسی چل رہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہے اور میں کس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی نظر میں یہ کہ یہ میرے حاکم کی، یہ میرے نبی کی، جناب محمد رسول اللہ کی دشمنی میں آیا، یہ ان کا دشمن ہے اور میرے ہاتھ سے مارا جائے تو رب اس کا انعام مجھے دے گا، رب اس کا اجر و ثواب مجھے دے گا۔ اتنا بڑا حاکم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ تھے جناب محمد رسول اللہ جن کی حکومت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر چل رہی ہے، اور حاکم ہونے کے باوجود اخلاق دیکھیے، کبھی اس بات کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میں حاکم ہوں۔ وہ انس ہیں جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال مسلسل، 10 سال، اور 10 سال کوئی معمولی مدت ہوتی ہے؟ 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال۔ حضرت انس چھوٹے تھے، 10 سال نبی کی خدمت کی اور 10 سال کے بعد اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ نبی کی صحبت میں رہنے والے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں، 10 سال نبی کی صحبت میں رہنے کے بعد انہوں نے تجربہ بتایا کہ ان 10 سالوں میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، بہت سی مرتبہ مجھے بلایا، کئی بار مجھے بلایا اور مجھ سے کہا آئے انس یہ کام کر دینا، کرو گے؟ میں کہہ دیتا تھا ہاں میں کر دوں گا، اور آپ یہ کہہ کر چلے جاتے تھے، پھر میں وہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ شام کو اللہ کے نبی لوٹ کر آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے انس تم کو جو کام کرنے کے لیے کہا تم نے کیا یا نہیں؟ میں سوچتا تھا مجھے ڈانٹیں گے، مجھے پھٹکاریں گے، میں جواب دیتا نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ میں نے نہیں کیا۔ میں یہ کہہ کر نبی کی نظروں سے نظریں ملاتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا کہ اب میرے اوپر ڈانٹ پڑے گی، پھٹکار پڑے گی، لیکن میں جیسے ہی محمد رسول اللہ کو دیکھتا آپ مسکرا دیتے اور فرما دیتے کوئی بات نہیں انس ٹھیک ہے تم نے نہیں کیا تو میں ہی کر لیتا ہوں۔ 10 سال کی پوری زندگی میں خادم تھا، میں نبی کا خدمت گزار تھا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، کبھی مجھے کسی کام کو کرنے کو کہا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا آئے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیتے یہ مت کرنا، لیکن میں کر ڈالتا تھا، میں کر دیتا تھا، تو آپ نے 10 سال کی پوری زندگی میں کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا آیا انس میں یہ کام کو نہ کرنے کے لیے کہا تھا پھر تم نے کیوں کیا، اس کام کو تم نے انجام کیوں دیا، کبھی بھی مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے۔
इतना बड़ा हाकिम वक्त, इतना बड़ा हाकिम वक्त, लेकिन अपनी खादिमा को आवाज दे रहे हैं, आओ, लड़की का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन लड़की आवाज तो सुन रही है लेकिन नबी के पास नहीं आ रही है, नबी के पास नहीं आ रही है। हजरत आयशा निकलती है, दरवाजा खोलती है, देखती है कि वो बकरी के बच्चे को गोद में लिए हुए है और उसके साथ खेल रही है। अल्लाह के नबी से कहती है, अम्मा आयशा, आए अल्लाह के नबी, देखिए बड़ी शैतानी कर रही है आपकी खादिमा, वो बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है, आपकी आवाज उसके पास पहुंच रही है, लेकिन इसके बावजूद वो आपके पास नहीं आ रही है, आपकी बात नहीं सुन रही है। अल्लाह के नबी को थोड़ा तैश आता है, आंखें सुर्ख होती है, गुस्सा भी आता है। आप कमरे से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उस लड़की को, उस खादिमा को, आप उसकी गोद में बकरी का बच्चा देखते हैं, फिर आप चाहते हैं कि उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं उसको 2-4 थप्पड़ मारूं। अल्लाह के नबी कान में मिसवाक लगाए हुए थे, आपने कान से मिसवाक निकाली और उस लड़की के करीब गए, लेकिन रुक कर आपने मिसवाक अपने कान में लगा ली और रोते हुए फरमाया, आए खादिमा, आज तूने मेरी बात सुनकर भी मेरे पास नहीं आई, दिल तो चाहता है कि मैं तुझे इस मिसवाक से पीटूं, इस मिसवाक से मारूं, लेकिन डरता हूं इस बात से कि मैं इस मिसवाक से भी तुझे मारूं तो मेरा ये मारना, मेरी ये सजा तेरी गलती से कहीं बढ़कर ना हो जाए, तेरी गलती से कुछ ज्यादा ना हो जाए, और कल कयामत के दिन मेरा इस पर कोई मुआखजा ना हो जाए, मेरा इस पर कोई सवालो जवाब ना हो जाए, कहीं रब की अदालत में तू ही मेरे सामने मुकदमा दायर न कर दे, इसलिए जा, मैं तुझे नजरअंदाज करता हूं, मैं तुझे मारता हूं। इतना बड़ा हाकिम वक्त है, इतने बड़े हाकिम वक्त है, लेकिन अपने साथ गलती करने वाली खातिमा को भी एक छड़ी भी एक मिसवाक भी मारने की जुर्रत नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर कि मेरी मार कहीं इसकी गलती से बढ़कर ना हो जाए, कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब एक हाकिम का कि दिल में खुदा का खौफ रहता है, अल्लाह का डर रहता है, तो फिर वो रियाया और पब्लिक के साथ भी बड़ा इंसाफ करता है, वो बड़े फूंक फूंक कर कदम रखता है। और यही हाल था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब खुदा का खौफ, अल्लाह का डर और अपने से ऊपर भी कोई मेरे ऊपर हाकिम है, जब उसका डर और उसकी पकड़ का डर जब किसी के दिल से निकल जाता है, तो उसको हिटलर बनने में और हज्जाज बनने में देर नहीं लगती है, वो फिर खून की नदियां भी बहा देता है, फिर भी कान में जुआ तक नहीं रेंगता है। वो चाहे तो कभी भी पूरी की पूरी कौम को, एक समाज को कुत्ता और कुत्ते का पिल्ला भी बता दे, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसानियत को जानवरों से मिसाल देने लगे, फिर भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर वाले का खौफ और अपने से बड़ी हुकूमत और अपने से बड़े भी हमारे ऊपर भी कोई हाकिम है, उसका डर जब किसी के दिल से निकल जाता है, तो फिर खून की नदियां भी बह जाती हैं, लोग हिटलर भी बन जाते हैं, और इसके बावजूद भी वो अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा कौन क्या करेगा। लेकिन इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जहां सबकी पकड़ें ढीली हो जाती है, वहां फिर उसकी पकड़ काम आती है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े इबरतनाक वाकयात हैं जो मैं यहां पेश नहीं कर सकता हूं। बड़े बड़े साहूकार, चौधरी, सरमायादार और बड़े बड़े बादशाहों का अंजाम क्या हुआ है, और बड़े बड़े गरीब जिनके पास कई दिन फाके और गरीब और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं था, उनके हालात कितने अच्छे रहे, इन वाकयात पर कभी फुर्सत से सुन लेना। मेरे प्यारे साथियों, इबरत की जिंदगी जियो और लोर हासिल भी करो, और देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़े हाकिम है, लेकिन अपनी खातिमा को एक मिसवाक, हल्की सी चोट भी नहीं मार रहे हैं। ये वाकया सुनने के बाद आप भी अपने मातहतों के बारे में सोचो, आपने अपने नौकरों को कितना मारा होगा, आपने अपने नौकरों पर कितना जुल्म किया होगा, आपने एक हल्की सी छोटी सी गलती करने की वजह से पूरे दिन की तनख्वाह काट डाली होगी, आपने भी मेरे भाइयों जुल्म सितम किए होंगे। आप याद रखना, जितना तुम अपने नौकरों के ऊपर ताकत रखते हो, आपका रब आपके ऊपर उससे भी ज्यादा ताकत रखता है। आज तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तो कल हमारे साथ भी बुरा होगा। ये मत समझना कमा तुदीन तुदान, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके सामने दुनिया में अंजाम आना ही है, वो अपनी आंखों से भी इस अंजाम को देख लेगा। तो मेरे भाइयों, हाकिम थे,
ایک اچھا حاکم بننا ہے تو کیسے حکومت چلائی جائے سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ موقع بھی یاد کرو, وہ موقع بھی یاد کرو کہ آج تو حکومت اپنے ہاتھ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے. مکے کے کافر سہمے ہوئے, آج بدلہ لیا جائے گا. آج تو محمد مدینے سے مکے آئے ہیں اور آج تو صحابہ نے مکے پر قبضہ کر لیا ہے. محمد رسول اللہ آج حاکم ہے. آج پتہ نہیں کیا ہوگا. آج تو ہماری پرانی زندگی کا حساب لیا جائے گا. ہم نے جن کو مارا آج ہمیں بھی مارا جائے گا. آج ہمارے قتل کا حساب, مال و دولت چھیننے کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا. لیکن آپ نے مکے کے ان کافروں کو دیکھا, آج بھی دل جیتنے کا ٹائم تھا. آپ نے بہت ہی معمولی سے جملے کہے اور لوگوں کے دل جیت لیے. آپ نے اسی موقع پر اعلان کر دیا, لوگوں اگر تم ڈرتے ہو کہ آج میں لوگوں سے حساب لوں گا, آج میں قتل و قتال کروں گا, جنگ کروں گا, لڑوں گا, لوگوں سے انتقام لوں گا, تو غلط بات ہے. یہ آپ مت سوچو. حضرت سعد تو یہاں تک کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو کچا چبا جانے کا دن ہے. جن لوگوں نے ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائیوں کو مارا, ہمارے ساتھیوں کو مار کے مدینہ بھیجا, آج ہم ان کی بوٹی بوٹی کریں گے. آج تو ہم مکے پر قابض ہیں. آج تو مکہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں, آج ہم بھی بدلہ لیں گے. آج ہم بھی آئے کافروں تمہیں چن چن کر ماریں گے. لیکن حضرت صاحب جہاں یہ اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے, گوشت کا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے, قیمہ قیمہ کر دینے کا دن ہے. وہی اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے, نہیں لوگوں ساتھ کی باتوں میں مت آنا. الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا نہیں. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے. آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. پھر زبان رسالت سے اعلان نکلتا ہے, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو. ایک حاکم وقت ہے, حکومت ہاتھ میں ہے, مکہ کی باغ ڈور پوری طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جانثار صحابہ آپ کے ایک اشارے پر لوگوں کا قتل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن حاکم وقت اعلان کر رہا ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو, جاؤ تم سب آزاد ہو. اس کو کہتے ہیں حاکم وقت, جو لوگوں سے بدلے کی بھاونا سے سیاست نہیں کرتا ہے. آپ نے سب کو معاف کر دیا ایک انداز سے, ایک طرف سے سب کو معاف کر دیا, جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کھڑے ہیں ابو سفیان, آپ نے کہا جاؤ. ہندا بھی آئی, آپ نے کہا تم کون؟ کہا ہندا. چچا کی لاش یاد آ گئی ہے, میرے چچا کا پیٹ پھاڑنے والی, کلیجہ نکالنے والی, کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے والی اور اس کو تھوکنے والی ہندا. کہاں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, چچا کی لاش سامنے آ گئی, فرمایا جا ہندا, تجھے بھی معاف کر رہا ہوں, لیکن ایک گزارش بھی کر رہا ہوں, محمد بھی انسان ہے, میرے پاس بھی دل ہے, میرے پاس بھی دھاکنے والا دل ہے. میری گزارش یہ ہے کہ میرے سامنے مت آنا آج کے بعد, اس لیے کہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. اتنے بہادر پیغمبر, لیکن دل آپ کے پاس بھی تھا, اپنے چچا کا درد آپ کو بھی تھا. ان کی لاش کو آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے, مسلح کر دیا تھا, ناک اور کان کاٹ دیا گیا تھا, اس کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا تھا, کلیجہ پیڑ پھاڑ دیا تھا, کلیجہ نکال کر کلیجے کو چبایا تھا. کھانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی, تھوک دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کٹی اور مسلح کی ہوئی لاش کو دیکھ کر آپ نے ہندا کی شکل دیکھی اور اس لاش کو یاد کیا, تو کہا ہندا میں نے معاف تو کر دیا تجھے, لیکن ایک گزارش ہے, ایک ریکویسٹ ہے, میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. یہ حاکم وقت اپنے چچا کی قاتلہ کو معاف کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا کہ میرے سامنے مت آنا, مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں,
اس حاکم وقت کو کیا کہو گی؟ نئی سرکار آئی، اچھے کام ہو رہے ہیں، 2 مہینے ہیں، نئی دلہن جب آتی ہے تو سسرال میں بہت اچھی طرح رہتی ہے، نئے کپڑے صابن سب اچھی طرح، ساس بہو سب کا، ساس سسر سب کا خیال رکھتی ہے۔ وہ تو 5-6 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ دلہن صحیح ہے یا گرگٹ کی طرح رنگ، تو 6-7 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ کب بدلے گی۔ تو میرے بھائیوں، آتے ہی حملہ ہوا سب سے پہلے بوچھڑ کھانے بند، کیا ہے؟ اویدھ ہے۔ بہت اچھا کام کیا، میں تعریف کرتا ہوں اس کام کی، چلو اچھا کام کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ لائسنس ملنا چاہیے۔ چلیے، اویدھ چیز صرف ایک ہی آپ کو دکھی اس پورے اتر پردیش کے اندر؟ کتنے اویدھ شراب کے کھانے کھلے ہوئے ہیں، اس پر نظر نہیں پڑی ہے؟ کتنے اویدھ چکلے کھانے چل رہے ہیں جہاں صرف ڈانس کی پرمیشن ملی ہوئی ہے، لیکن ڈانس کی آڑ میں جسم فروشی ہو رہی ہے، لیکن وہ بند نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنے اویدھ سٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں، باقاعدہ ایک کا 80 روپیہ مل رہا ہے۔ آئی پی ایل میچ اور یہ سب میچوں میں سٹا جم کے چل رہا ہے، اور اویدھ سٹے کھانے کھلے ہوئے ہیں۔ کولکاتہ جیتے گی نہیں، پنجاب جیتے گی تو اتنا میرا اتنا میرا، ایک کا 80 مل رہا ہے۔ ایک میرا، اگر ہار گئے تو 80 دوں گا، جیت گئے تو تو 1 دینا، 1 کا 80۔ اور باقاعدہ میرے بھائیوں، یہ ناک کے تلے ہو رہا سرکار کے، لیکن یہ اویدھ چیزیں ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس نئی حکومت کو سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ مدعا جو مودی جی کا تھا، یہ لے کر چلنے کی توفیق دے، پریرنا دے۔ ہم مسلمانوں کو بھے ہے، ڈر ہے، کھل کر کہتا ہوں ہے، اس ڈر کو ہٹانے کی کوشش کرے گورنمنٹ، ہمارے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرے۔ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو دہشت گردی کی نظر سے نہ دیکھا جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کا چشمہ لگا کر پاکستان کی نظر سے نہیں دیکھا جائے۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہمارا دیش ہندوستان ہے، ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔ ہم کو پاکستان کے نظر سے مت دیکھو، ہر داڑھی والا آتنکوادی اس نظریے سے مت دیکھو، ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہیں سے پیدا ہوئے ہیں، یہیں پر مریں گے، یہیں پر ہم جنم ہوں گے، اور اس مٹی سے اتنا پیار ہے کہ ہم یہی کی مٹی میں ایسا ملیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اس مٹی کو چھوڑنے کا نام و نشان نہیں لیں گے، مل کر اسی مٹی میں مل جائیں گے۔ ہماری دیش بھکتی پر شک مت کرو، ہم دیش دروہی نہیں ہیں، ہم دیش دروہی نہیں ہیں۔ چشمہ لگا کر دیکھو، یعقوب میمن اس لیے گنہگار تھا، پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تھا کیونکہ آتنکوادی جنہوں نے سنسد بھون پر حملہ کیا تھا وہ اس کی گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے اور سنسد بھون پر حملہ ہوا تھا۔ گاڑی اس کی تھی، نیم پلیٹ اس کی تھی، سب کچھ ثابت ہو گیا، تختے دار پر لٹکایا گیا۔ میرے بھائیوں، مالیگاؤں بم دھماکے میں جس گاڑی میں اسلحہ تھا، جس گاڑی کے اندر اسلحہ کا سامان بھرا ہوا تھا اور جو پکڑی گئی موقع واردات پر، وہ سادھوی پرگیا کے نام پر تھی۔ ہمیں انصاف چاہیے، انصاف۔ اگر ایک طرف یعقوب میمن کے نام پر گاڑی ہے، اگر اس گاڑی کا ہونا ہی اس کو مجرم بنا سکتا ہے اور تختے دار پہ لٹکا سکتا ہے، تو یہی کیس تو دوسری جگہ بھی موجود تھا، پھر اس کو ہماری ہائی کورٹ کلین چٹ کیسے دے دیتی ہے؟ ایسے سوالات ایک نہیں، ہزار ہیں، ہزار۔ ہمارا دل جیتنے کی کوشش کرو، ہماری بے وفائی بتاؤ کہ کہاں ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہندوستان کے اندر کون سی غداری ہم نے کی ہے۔ ہمارا ماضی پڑھ کر دیکھ لو، ویر عبدالحمید کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، ابوالکلام آزاد کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو۔ جب جناح نے پاکستان کے 2 ٹکڑے، ہندوستان کے 2 ٹکڑے جب ہوئے تھے، یا پنڈت جواہر لال نہرو اور وہاں جناح، لیکن اس وقت اگر مسلمانوں کو پاکستان جانے سے کوئی روک رہا تھا تو اس وقت ایک ہی شخصیت تھی، مولانا ابوالکلام آزاد کی، جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی، آئے مسلمانوں، میری دور رس نگاہیں
मना कर रही है कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर जाओ, मत जाओ। तुम्हारी ये हिस्टोरिकल बिल्डिंगें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारी ये मस्जिदों के मीनारे तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारा लाल किला तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें दिल्ली की जामा मस्जिद रोक रही है। हमारी दूरंदेशी कह रही है कि पाकिस्तान का वजूद तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बढ़ जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन जिन्ना को वजीर आजम बनना था, इधर जवाहरलाल नेहरू को बनना था, दोनों ने अपनी अपनी मन की बात की और दोनों की मुरादें पूरी हुई और इधर हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बट गया। उस वक्त भी वफादारी की थी और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने वाला था तो अबुल कलाम आजाद था। मेरे प्यारे भाइयों, वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी हमारे सामने है। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाला, अपने आप पर खुद का धमाका करके 60 पाकिस्तान के टैंकों को उड़ा देने वाला अगर कोई है तो वो अबुल कलाम आजाद है। मेरे भाइयों, वो वीर अब्दुल हमीद है, लेकिन आज उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको इतिहास की किताबों से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों के बाद इस देश के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम को भी निकाल दिया जाएगा, जो इसको मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। हमारी कुर्बानियां बताओ कहां नहीं है, हमारी बेवफाई बताओ कि तुम्हें कहां नजर आई है, कहां नजर आई है। ये कह देना बहुत आसान है कि जो भी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही होता है। अगर आप इसको दूसरे नजरिए से अगर आप लेंगे तो दूसरे नजरिए से इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि 8 साल, 10 साल और 15 साल के बाद जब कोर्ट बरी करती है तो फिर बाइज्जत उसको बरी करती है, वो भी एक मुसलमान ही नजर आता है। मेरे भाइयों, इसको दूसरे नजरिए से भी आप देखने की कोशिश करो, दूसरे नजरिए से भी देखने की कोशिश करो, लेकिन जब तक उसको बाइज्जत बरी किया जाता है तब तक उसकी 15 साल और 20 साल की जिंदगी बेकार हो जाती है। अब वो किसी काम का नहीं रहता है, कौन वापस करेगा उसको? हम बेवफा नहीं हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तादाद में है, पाकिस्तान से ज्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुझे यहां खुलकर बोलने की आजादी है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें नमाज और रोजा रखने में और अपनी मस्जिदों में इबादत करने में हमें सहूलत है। पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाए तो डर लगता है कि कहीं बम धमाका ना हो जाए। कहां, कौन सी तालीम है ये? इस्लाम कहां कहता है कि ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया जाए और ट्रेन पे सफर करने वाले बेकसूर मुसाफिरों को जो है मारा जाए, ट्रेन उलट दी जाए, ट्रेन के डब्बे उल्टा दिए जाए। लेकिन हर मुसलमान को पाकिस्तान का चश्मा लगा के मत देखो। घोड़े को अगर चश्मा, हरे रंग का चश्मा लगा दो उसकी आंख में तो वो तो जर्जिस को भी खा जाएगा हरे रंग की घास समझकर। आप हर मुसलमान को अगर पाकिस्तान के चश्मे से देखेंगे तो आपको आतंकवादी नजर आएगा, लेकिन हर मुसलमान में एक वीर अब्दुल हमीद बनने की सलाहियत है। अगर इस नजर से देखेंगे तो आप इनकी कदर करेंगे, इनके जज्बातों की कदर करेंगे। मेरे भाइयों, हर इंसान बुरा नहीं होता है। तो एक अच्छे हाकिम थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अच्छे बहादुर भी थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुरी एक अलग चीज है, वीर होना एक अलग चीज है, बहादुर होना एक अलग चीज है। बहादुरी के चर्चे इधर भी हो रहे हैं। अभी मैंने वीर अब्दुल हमीद, वीर का मतलब ही बहादुर, वीर अब्दुल हमीद का किस्सा सुनाया, बहादुरी। लेकिन बहादुरों के पास भी दिल होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो बहादुर उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर बहादुर का बेटा मर जाए तो उसका दिल रोता नहीं है, यह मतलब नहीं है। बहादुर का मतलब यह है कि चैलेंज को कबूल करने वाला। अल्लाह के नबी कुश्ती देख रहे हैं, पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन कुश्ती देख रहे हैं। कुश्ती भी किसकी हो रही है? आपस में आप देख रहे हैं। वही रुकाना जो जिला जीत चैंपियनशिप उसी को मिलती थी, ट्रॉफी उसी को मिलती थी। रुकाना को देखा, रुकाना ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा। रुकाना इस वक्त तक काफिर है। रुकाना जज्बात में आ गया और कहने लगा, मोहम्मद आओ आओ मंच पे आ जाओ, आओ लड़ो कुश्ती। आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कुश्ती, देख रहा हूं कौन जीत रहा कौन हार रहा। आओ, आए मोहम्मद, मुझसे लड़ो। अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया, अगर तुमने मुझे चित कर दिया, अगर तुमने मुझे दांव दे दिया, अगर तुम मुझ पर हावी हो गए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आपने कहा, रुकाना, इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। अगर मैंने तुम्हें उठाकर पटक दिया तो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? कहा हाँ। आपने चैलेंज कबूल कर लिया। इसको कहते हैं बहादुर। और किससे चैलेंज कबूल कर रहे हैं? रुकाना से। और रुकाना कौन है? जिसने कभी भी
चैंपियनशिप हारी नहीं है, पूरी जिंदगी में एक बार भी जो शिकस्त न खाया हो, जब भी लड़ाई कुश्ती हुई उसी को ट्रॉफी मिली हो, उसी को अवार्ड मिला हो, उसी को इनाम मिला हो, लेकिन आपने लड़ने से मना कर दिया। जब उसने ये कहा अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे ऐ मोहम्मद तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जब इस्लाम का नाम सुना तो आपने उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। आप मंच पर चले गए, हाथ मिलाया, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह, मैं शुरू करता हूं और मेरा भरोसा अल्लाह ही की जात पर है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। ये दुआ नकल की है काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। ये दुआ करने के बाद बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह ये कहकर जैसी उससे कुश्ती शुरू की और चश्मे ज़दन में ही उसको शिकस्त दे दी और वो चित हो गया। कहने लगा मोहम्मद नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। आपने कहा चलो दोबारा लड़ लो, चैलेंज, हाय हाय चैलेंज, चलो दोबारा लड़ लो। दोबारा फिर कुश्ती होती है, दोबारा आपने फिर पटक दिया। उसने कहा नहीं, धोखा हो गया मेरे साथ। जैसे ही मैं कुछ संभलने वाला हुआ मेरी आंख छपकी और आंख छपकी और तुमने दांव मार दिया, मैं गिर गया, मेरी आंख में कुछ चला गया था। आपने कहा रुकाना, चल तीसरी बार लड़ ले, तीसरी बार लड़ ले। जो जज होता है, जो रेफरी होता है, जो बीच में जो कुश्ती लड़ाता है और हार जीत का फैसला करता है, उसने कहा रुकाना, ये बार बार क्या, कभी पैर फिसल गया, कभी आंख में तिनका, ये क्या कर रहे हो बार बार, ये तीसरी बार कुश्ती हो रही है, इसमें जो भी हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी आपने उसको उठाकर पटक दिया, शिकस्त दे दी, उसने भी हार तस्लीम कर ली। ट्रॉफी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिल रही है। आपने कहा ट्रॉफी एक तरफ रख दी, अभी नहीं ली। आपने कहा रुकाना, अपना वादा पूरा करो, तुमने कहा था कि अगर तुमने मुझे उठाकर पटक दिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। रुकाना कहता है मोहम्मद मैंने कभी वादा पूरा किया है जो आज करूंगा? मैं इससे पहले भी कभी मैंने वादे निभाए हैं क्या? तुम कैसे समझने लगे कि मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा? आपने कहा रुकाना, मैं तो यही समझता था, ये जानते हुए भी कि तुम वादा खिलाफी करने वाले हो, लेकिन इस्लाम की मोहब्बत में मैं तुम्हारे स्टेज तक चला आया। आए रुकाना, अब अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो हम जबरदस्ती तुमसे कबूल करवा भी नहीं सकते, इसलिए कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना भी इस्लाम के अंदर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। फिर आपने वो ट्रॉफी उठाई और ट्रॉफी उठाने के बाद जो अवार्ड आपको दिया गया था वो अवार्ड उठाया और आप रुकाना के पास पहुंच गए। अरे रुकाना, इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, ये अवार्ड के मालिक तुम हो, ये तुम अपने पास रखो। हम तो इस्लाम की मोहब्बत में आ गए थे, अगर तुम ये चैलेंज नहीं देते तो मैं नहीं आता, और जब मैं नहीं आता तो ये जंग, ये कुश्ती तुम ही जीतते, और जब तुम ही जीतते तो ये ट्रॉफी अवार्ड तुम्ही को मिलता। मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा? मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे नामवरी नहीं चाहिए, मैं तो इस्लाम की मोहब्बत में चला आया कि तुम इस्लाम ला रहे हो। एक मुसलमान, एक आदमी और जहन्नम की अज़ाब से बच जाएगा, वो वाहिद हो जाएगा, कलमे तौहीद को कबूल कर लेगा। मैं तो इस मोहब्बत में चला आया। आए रुकाना, ये अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूं, तुम ये ले लो अवार्ड। वही अवार्ड की जंग थी, उसी अवार्ड को वो चाहता था। रुकाना को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो अवार्ड उसके हाथ में वापस कर दिया और कहा कि इस अवार्ड के हकदार तुम हो, तो रुकाना वो अवार्ड देखता है, वो ट्रॉफी देख रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देख रहा है। अब आप पीछे मुड़ गए और जाने लगे। रुकाना उस ट्रॉफी को देखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देख रहा है, फिर ट्रॉफी को देखता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल देखता है, फिर ट्रॉफी देखता है, फिर नबी अकरम की शक्ल देखता है और फिर कहने लगता है आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। अल्लाह के नबी ने पीछे मुड़ के देखा, रुकाना क्या हुआ है? ट्रॉफी मैंने तुम्हें दे दी है, अगर ट्रॉफी के लिए बुला रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा, इसके मालिक तुम हो, ये तुम ही ले लो। उसने ट्रॉफी और अवार्ड जमीन पर उठाकर पटक दिया, कहने लगा आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये ट्रॉफी अवार्ड मेरी नजर में कोई माना नहीं रखती है। आपने जब ये कह दिया ये ट्रॉफी के हकदार तुम हो, अगर मैं नहीं आता तो ये ट्रॉफी तुम्ही को मिलती है। मैं तो इस्लाम की मोहब्बत में आया, मैंने आज करीब से आपके चेहरे को देखा और ये ट्रॉफी जब आपने मेरे हाथ में दी, मेरा अवार्ड जब मेरे हाथ में वापस
عرض کیا تو اس وقت میں نے سب سے زیادہ قریب سے آپ کو دیکھا. آپ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گیا یہ شکل کسی جھوٹ بولنے والے کی نہیں ہو سکتی ہے. آئے محمد ابن عبداللہ, یہ ایوارڈ میں نے بھی زمین پر اٹھا کر پڑک دیا. اب مجھے وہ ایوارڈ دے دیجئے جو ایوارڈ مجھے جنت میں پہنچائے گا, جو ایوارڈ مجھے جہنم سے دور کرے گا. محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ. رکانا کے الفاظ تھے ہاتھ یدکا ابایک علی الاسلام. اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے, میں اسلام پر بیعت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور رکانا باواز بلند زور سے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے پیارے ساتھیوں, اس نظریے سے دیکھیے آپ کی بہادری کہ آپ نے رکانا جیسے پہلوان اور چیمپئن کے چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا. حضرت انس کا بیان ہے, حضرت انس بیان کرتے رات میں مدینہ میں کافروں نے شب خون مار دیا, حملہ کر دیا, رات میں بستی پہ حملہ کیا. لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے, زنجیریں لگا لی, لاک اپ بند کر لیا, دروازے بند کر لیے, اور وہ بستی میں شب خون مارا, حملہ کر دیا گیا. محمد رسول اللہ کو پتا چلا میری بستی پر کافروں نے حملہ کر دیا ہے, شب خون مارا ہے. آپ دروازے سے باہر نکلے, حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, آپ نے اس گھوڑے کو کھولا, اس کی پیٹھ پر سوار ہوئے اور تلوار لے کر نکلے. اور آپ کو جب ان کافروں نے دیکھا تو گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, دوڑاتے ہوئے, تو وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے, وہ سب بستی چھوڑ کر نکل گئے. جب آپ ان کو بھگا کر واپس آ رہے تھے, ادھر لوگوں کو پتا چلا کہ محمد رسول اللہ گھر چھوڑ کر نکل گئے. کافروں کو بھگانے گئے تو نبی کی جان کو خطرہ نہ ہو, اب وہ گھروں سے باہر نکلے, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوٹ کر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے جاؤ سو جاؤ, آرام سے اپنے بستروں پر لیٹ جاؤ. میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر چلا آیا. میں اکیلے نکلا تھا اور سارے دشمنوں کو بھگا کر واپس آ گیا. میرے پیارے بھائیوں, یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بہادری کیا تھی. یہ بہادری, اور وہ اندازہ لگاؤ, شروع اسلام ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں, ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے, کافروں کا ایک وفد آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجے نے رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی اجیرن کر دی ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا, آپ سے شکایتیں کر کر کے بھی میں تھک گیا. اب آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روک پا رہے ہیں, میں ایک بچہ ساتھ لے کر آیا ہوں, اس بچے کو آپ لے لیجئے, یہ فلاں فلاں کا باعزت بچہ ہے, سردار کا بیٹا ہے, بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے, لیجئے, یہ اپنا بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, آپ اس کو پالیے پوسیے کھلائیے پلائیے, اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کیجئے, اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. جینا دوپہر کر دیا ہے اس نے میرا. ابو طالب نے جواب دیا کیا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو, فیصلہ کرنا تو کوئی تم سے سیکھے. اس بچے کو میں لے لوں, بڑے سردار کا بیٹا ہے, بڑے اونچے گھر کا بیٹا ہے, اس بچے کو میں لے لوں, اس کو کھلاؤں پلاؤں, یعنی کھلا پلا کر ساڑ کروں, موٹا بناؤں, اس کو کھلا پلا کر میں موٹا تازہ کروں, اور اس کے بدلے میں میرے بھتیجے کو, میرے بچے کو تم لے جاؤ اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کی بوٹی بوٹی کرو, اس کو کاٹو اور ٹکڑے ٹکڑے کرو. واہ کتنا اچھا فیصلہ لے کر آئے ہو. آئے ابو طالب, اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے بھتیجے کا انجام بہت برا ہوگا, اس کو سمجھا لو. وارننگ دے کر چلے آئے. ادھر ابو طالب رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کو بلایا. جب نبی اکرم آئے, چچا جان آپ رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟
آپ نے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا کاندھا پکڑا اور ان کو اپنے سینے سے چپکایا اور روتے ہوئے کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا. آج تو سودے بازی پر لوگ اتر آئے. آج مجھ سے تمہیں مانگ رہے تھے کہ میں قتل کروں گا. وہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اپنا بچہ لے کر آئے تھے کہ اس کو پالو پوسو. آئے میرے بھتیجے میرے جیتے جی زندگی میں اگر تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا چچا بھی زندہ نہیں رہ پائے گا. چھوڑ دے میرے بھتیجے وہ دعوت تو پیش مت کر جس دعوت کو تو بار بار دے رہا ہے. میں جانتا ہوں تو سچا ہے, میں جانتا ہوں زندگی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن بھتیجے مجھے تیری جان کا خطرہ ہے. تو اپنے چچا کو اور دن تک زندہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا. آپ نے چچا کی اس کمزور آواز کو سن کر آپ نے ڈھارس بندھائی, لیکن یہ ہمت بھرا جواب بھی دیا اور بہادری سے للکار کر کہا اے چچا جان, ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھے رہیے. اے چچا جان اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے. ہم آپ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں توحید کی اس سے باز آ جاؤ تو یہ کیسے ممکن ہے. پھر آپ نے اتنا جرأت مندانہ جواب دیا اے چچا جان اگر یہ لوگ اس چاند کو اس سورج کو اکھاڑ کر لائیں اور دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور چاند کو توڑ کر لائیں بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں, یعنی یہ کام ناممکن ہے, ممکن نہیں ہے, ایسا کر نہیں سکتے چاند و سورج کو توڑ کر لانا. لیکن اگر یہ چاند و سورج کو توڑ بھی لائیں دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ بھی دیں تو یہ کام ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے, لیکن میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں. اے چچا جان میں یہ دعوت رب کے لیے دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا اور میرا رب مجھے انشاءاللہ میری حفاظت بھی فرمائے گا. آپ نے یہ کہا اور چل دیے. جب نبی اکرم رونے لگے اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چچا نے جب بہادری والا یہ جملہ سنا بھتیجے کے منہ سے اور بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دے کے تو پکڑ لیا اور پھر سینے سے چپکا کر کہا بیٹے رونے کی ضرورت نہیں, بھتیجے آنکھوں میں آنسو میں نے تیرے نہیں دیکھے اور آج بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو دعوت دینا چاہتا دے, تو توحید کا پرچار کرنا چاہتا تو کر. آج کے بعد میں دیکھتا ہوں کس کی آنکھ تجھے تیری نظر کر کے دیکھتی ہے. جب تک ابو طالب کی روح باقی ہے اور ایک سانس بھی میرے اندر باقی ہے تب تک میرے بھتیجے پر کوئی تیری نظر کر کے دیکھنے کی بھی جرات کر لے. بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں, جا جا تو توحید کی دعوت پیش کر. میرے پیارے ساتھیوں آپ کا یہ بہادری کا جواب تھا. آپ نے چچا سے بھی کہا کہ چاند و سورج بھی اکھاڑ لائیں تب بھی میں دعوت حق سے باز نہیں آ سکتا. یہ بہادری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ایک ویر کے, ایک بہادر کے. نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. میرے پیارے ساتھیوں آپ اگر جج ہیں, آپ اگر فیصلہ کرتے ہیں کسی کا تو وہاں پر بھی روح رعایت مت دیکھیے, اور اس کے لیے بھی آپ نظر ڈالیے نظر ڈالیے نبی اکرم کی زندگی پر. جنگ بدر آپ دیکھیے تو جنگ بدر کے اندر بھی وہ نقشہ نظر آتا ہے انصاف کا, اور وہ نقشہ بھی دیکھیے کہ جب آپ کا چچا عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے اور آپ کا داماد ابو العاص جو زینب کا شوہر تھا گرفتار کر کے لایا گیا, اور جب پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی تو حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے پیروں میں بیڑیاں دیکھ کر نبی اکرم رو دیے تھے اور وہ کراہ رہے تھے, وہ رو رہے تھے. رات میں ان کے رونے کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی تو اٹھ گئے اور دیکھا تو آپ بھی ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے. ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ چچا کے تکلیف کو دیکھ کر آپ رو دیے تو وہ چپکے سے گیا اور نبی اکرم کو دیکھا سو رہے ہیں, چپکے سے گیا اور اس نے حضرت عباس کی پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اٹھے تو دیکھا عباس پیر پھیلا کر سو رہے ہیں. آپ نے سارے صحابیوں کو اٹھایا, کہا کیا منظر, کیا بات, تو فرمایا یہ بتاؤ کہ عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا ہے. جھوٹ بول نہیں سکتے تھے. ایک صحابی اٹھے, کہا اللہ کے نبی میں نے. کہا آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ کہا کسی نے نہیں.
پھر آپ نے ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کیوں کر دی؟ کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ جب گشت کر رہے تھے آپ اپنے چچا کے پاس سے گزرے تو ان کی تکلیف دیکھ کر رو دیے, آپ کا رونا دیکھ کر مجھے برا لگا, میں نے دیکھا آپ اپنے چچا کے درد کی وجہ سے رو رہے تو میں نے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی. آپ نے فرمایا رونا ایک الگ چیز ہے, دل میں چچا کی تکلیف محسوس کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن تکلیف کو دیکھ کر انصاف کا خون کر دینا یہ الگ چیز ہے. یہ بیڑیاں سب قیدیوں کی پڑی ہوئی ہیں, میرے چچا کی بھی پڑی ہوئی ہے, میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دینا اور سب کی ٹائٹ رہنا, یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسا نیائے ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جاؤ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا, جاؤ ایسا ہر ایک قیدی کے ساتھ کرو, یعنی سب کی بیڑیاں ڈھیلی کر دو, اور اگر سب کی بیڑیاں ڈھیلی نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو. یہ تھا انصاف. جج بیٹلی کے ایسے اصول دنیا میں آج کوئی ہے کوئی؟ انصاف ملے گا آپ کو؟ انصاف یہ جو عدالتیں ہیں نا, کون سی وشو عدالت, کل سے آپ پیپر میں پڑھ رہے ہوں گے, اور وہ پاکستان میں جو کلبھوشن کو جاسوسی کے آروپ میں سزائے موت سنائی دی تو مقدمہ وشو عدالت میں چلا گیا اور وشو عدالت میں پھانسی پر روک لگا دی گئی. وشو عدالت نے پھانسی پر روک لگائی. اس وشو عدالت سے پوچھو بنگلہ دیش کے اندر 70 علماء کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. کہاں تھی یہ وشو عدالت؟ کہاں تھی؟ بہت سے بے قصور صرف اس لیے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے. اس وقت یہ عالمی عدالت کہاں تھی؟ مولانا جرجیس اتنا مت بولو, ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہو, پھر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ مسئلہ تو یہی ہے اور میرے ہی ساتھ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ایک آدمی جاسوسی کے آروپ میں, اب اللہ جانے جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے, لیکن پوری وشو عدالت لگ گئی. 70 علماء, 70 مولویوں کو پھانسی کی سزا, بہت سے اور بھی مسلمان پھانسی کی سزا, گوانتانا موبے جیل میں اور پھلا کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا. وشو عدالت, عالمی عدالت خاموش. کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے محمد لگا ہے, احمد لگا ہے, حسین لگا ہے, یہ سب نام لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں پر ہم خاموش رہیں گے, کچھ نہیں بولیں گے. یہ ان ملک کا اندرونی معاملہ ہے اور یہاں اندرونی نہیں عالمی معاملہ بنا دیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پھانسی ہو جانی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, میں وشو عدالت کے اوپر ایک نظر ڈال رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس موقع پر یہ مقدمے کیوں نہیں آتے ہیں؟ کلبھوشن ہمارے بھارت کا ہے, ہماری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ, وہ آروپی نہیں ہے, بے قصور ہے, تو اس کو بالکل پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ودیش منتری کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح سلامت پاکستان سے بھارت لایا جائے, اور ہم سب ان کی ہمدردی میں شامل ہیں. مسلمان پورے ہندوستان کا ایک ایک مسلمان کلبھوشن کے درد میں شامل ہے, اس کی ہمدردی میں شامل ہے. ہمارا اعتراض کلبھوشن کی پھانسی پر نہیں ہے, ہمارا اعتراض وشو عدالت, عالمی عدالت پر ہے کہ عالمی عدالت صرف ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے اور ایک مخصوص طبقے کے لیے کیوں زبان نہیں کھولتی ہے. اس وقت عالمی عدالت کہاں چلی جاتی ہے؟ میرے بھائیوں, یہاں لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں, فلسطین کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بین الاقوامی عدالت کیا کر رہی ہے؟ سنیکت راشٹر کیا کر رہا ہے؟ اس موقع پر وہ امریکہ کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ اسرائیل کو کیوں نہیں کیئرفل کرتا ہے؟ وہ کیوں نہیں وارننگ دیتا ہے؟ اس کے اوپر کیوں نہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ کیوں ایسے؟ کیوں کتنے میرے بھائیوں چیختے رہیں گے اور چلاتے رہیں گے علماء اور مولوی, لیکن چیخنے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں. آپ چیختے رہیے اور چلاتے رہیے, ریزلٹ کیا؟ 0/0. اتنا بڑا جج کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا. چچا, ابھی وہ مثال اٹھا لیجیے ہندا والی جو ابھی میں نے دی,
ذاتی انتقام لینا ہوتا تو چچا کے لاش کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے ہندا کو اسی وقت سزا دے دی جاتی، لیکن نہیں، معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ حبار ابن اسود آپ کی بیٹی زینب پر حملہ کرنے والا آپ نے معاف کر دیا۔ 10,000 صحابہ کا لشکر جب گھستا ہے مکے کے اندر صحابہ اور نبی اکرم کے ساتھ، آپ نے سارے مکہ والوں کو معاف کر دیا۔ جہاں ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے، ذاتی معاملہ آیا معاف کرتے چلے گئے۔ ایک یہودی آپ کے گلے میں گریبان چادر ڈالتا اور مروڑتا ہے اور کہتا محمد میرا قرض دے۔ آپ نے کہا ابھی نہیں ہے، 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، 5 دن ہوئے، کہا مجھے آج ضرورت ہے، آج تو نہیں ابھی 2 دن باقی ہے، کل تک کی تو مہلت دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے آج ہی چاہیے۔ اس نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، آپ ظہر وہیں پڑھتے ہیں، آپ عصر وہیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے امام بہقی کی سنن، آپ مغرب وہیں پڑھتے ہیں، آپ عشاء وہیں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے رات بھر آپ کو نہیں جانے دیا۔ حضرت عمر بھڑک رہے ہیں، صحابہ بھڑک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عمر یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بول سکتے ہو، میں نے اس سے قرض لیا، اس نے مجھے قرض دیا، جاؤ تم لوگ۔ آپ رات بھر اس نے وہیں روکا، آپ نے فجر کی نماز وہیں پڑھی، لیکن صبح سورج نکلتے ہی کہنے لگا محمد میں امتحان لے رہا تھا، میں نے کل اپنی کتاب تورات میں پڑھا تھا آخری نبی بڑا 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 اچھے اخلاق پر فائز ہوگا، بہت بڑا خلق عظیم کا مالک ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اگر اس کو غصے میں کوئی کچھ بات کہہ دے گا تو اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیف وجدتنی، تم نے اپنی کتاب کے مطابق کیسی پائی میری صفت؟ کہنے لگا کہ اس سے بھی زیادہ، یعنی جیسا میرے کتاب میں لکھا ہے آپ اس سے بھی بڑھ کر اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، آپ ظہر عصر مغرب عشاء یہاں تک کہ رات بھر رکے، فجر بھی آپ نے یہی پڑھی۔ آپ نے کہا پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یدک ابایک علی الاسلام، اور ہاتھ بڑھایا، اسلام قبول کر لیا۔ امام علامہ سیوطی میرے بھائی الخصائص کے اندر نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ یہودی وہاں اسلام لے آیا، جب وہ اپنے گھر گیا تو فاسلم الیہودی واہل بیتہ، یہودی تو پہلے مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے نبی اکرم کا اخلاق جب اپنے گھر والوں پر پیش کیا تو اس کا پورا گھر مسلمان ہو گیا، پورا گھر اسلام لے آیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں تک ججمنٹلی کے اصول ہیں تو آپ نظر ڈالیے، آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ نبی پر پتھر مارے گئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ نبی کی بیوی کو پر تہمت لگائی گئی اما عائشہ پر، وہی عبداللہ ابن ابی جو نبی کو گالی دیتا تھا یخرجن العز من الازل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، وہی عبداللہ ابن ابی جس نے نبی اکرم کو سب سے بڑا ذلیل کہا، لیکن آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا۔ جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا تھا آپ نے کبھی اس سے انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ وہی رئیس المنافقین جب مرتا عبداللہ ابن ابی تو اس کا بیٹا روتے ہوئے آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی میرا باپ منافق تھا، مر گیا، چلیے میں جانتا ہوں کہ برا تھا لیکن میرا باپ تھا، اے اللہ کے نبی میری ایک گزارش ہے۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تمہارے بہت سے احسانات ہیں اسلام کے اوپر میرے اوپر، بتاؤ تو صحیح کیا فرمائش لے کر آئے ہو؟ مجھے دکھ ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرا باپ بڑا گناہگار تھا، مسلمانوں کی ماں عائشہ پر تہمت لگانے والا، آپ کو گالی دینے والا، میں جانتا ہوں میرا باپ بڑا ہی بدقماش تھا، اے اللہ کے نبی میرے باپ کی بخشش نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ میرا باپ تھا وہ، آپ جو چادر پہنے جو چادر اوڑے ہوئے، اگر یہ چادر آپ مجھے دے دیں گے میں یہ چادر اپنے باپ کی کفن کی جگہ پر رکھ دوں گا، کفن کے بجائے اس چادر میں اپنے باپ کو لپیٹ دوں گا اور اسی چادر میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اس چادر سے کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا شاید آپ کی چادر کی وجہ سے جب میں اپنے باپ کو قبر میں لٹاؤں اور دفن کروں تو شاید اس چادر کی وجہ سے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے، اللہ میرے باپ کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اللہ کے نبی اڑتے اور وہ چادر اتار دیتے اور عبداللہ ابن ابی کو دے دے کے بیٹے کو دے دیتے، اے عبداللہ ابن ابی کے
बेटे ले जा। एक साहबी ने वो चादर लपक ली। अरे अल्लाह के नबी, जो आपकी बीवी को गालियां देता हो, तोहमत लगाता हो, जिंदगी भर जिसने आपको जीने न दिया हो सही से, और आप अपनी चादर उसको दे रहे हैं, उसको कफन की जगह पर आपने फरमाया ये चादर इसको दे तो जो मैंने दी है। फिर आपने उस साहबी से कहा अगर मेरी चादर इसकी कफन की जगह पर पहन ली जाए और इसको इसी चादर में लपेट कर अगर कब्र में दफन कर दिया जाए तो आए मेरे दोस्त है मेरे साहबी, अगर मेरी चादर के ओढ़ने और पहनने से अल्लाह इसके पाप के अजाब में कुछ कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? मेरा नुकसान क्या है? अगर इसके पाप के अजाब में कमी हो जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आपने अपनी चादर उसको दे दी। जब चादर उसने कफन की जगह पर पहना दी तो अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे का फिर ख्याल आया क्यों ना मैं नबी अकरम से जनाजा पढ़ाने के लिए कह दूं, अगर अल्लाह के नबी दुआए मगफिरत कर दे तो शायद मेरे बाप की बख्शिश ही हो जाए। वो फिर आया, कहने लगा अल्लाह के नबी एक और गुजारिश है। आपने फरमाया बोलो क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी अगर आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें, नमाज जनाजा, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो पढ़ा देता हूं। आप उठ गए, जनाजे को पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप उस डेड बॉडी के पीछे आ गए, अब्दुल्ला इब्ने उबय के पीछे, हजरत उमर ने पीछे से कुर्ता पकड़ा, कमीज। अल्लाह के नबी इस मुनाफिक का जनाजा मैं नहीं पढ़ाने दूंगा जो जिंदगी भर आपको गाली देता है, आपकी बीवी अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाता है, मैं इसका जनाजा तो मत पढ़ाइए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अल्लाह के नबी हजरत उमर को समझाते हैं आए उमर अगर मेरी दुआएं मगफिरत कर देने से, अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना पढ़ देने से, अगर दुआएं मगफिरत कर देने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है, इसकी मगफिरत कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? छोड़ो छोड़ो, कुछ बात नहीं, वो गुजर गया गुजर गया। आप आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी देर में जिब्राइल अमीन आ गए, मना कर दिया 70 मरतबा भी दुआए मगफिरत करोगे तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। आपने चेहरा घुमा लिया, आपने फरमाया आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, मेरा दिल तो चाहता था कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन अर्श वाले ने मना कर दिया। अभी जिब्रील आए और फरमाया आए मोहम्मद 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ाएं, इसके लिए दुआएं मगफिरत करें। आप तो अपने दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी के दुश्मन, अपने महबूब के दुश्मन को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आप 70 मरतबा भी जनाजा पढ़ाएंगे तो कबूल नहीं करूंगा मैं आपकी दुआ। हट जाइए। आए मेरे आए अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया वरना मैं जरूर पढ़ाता। आप ये कहकर हट जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया ऐसा, लेकिन जब इंसाफ की बात आई और लड़ाई न्यायिक हुई और इस्लाम के लिए हुई तो आपने किसी को छोड़ा भी नहीं, आपने किसी को नहीं छोड़ा। वो गम दिया औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह अजीम हो गया है और ऐसा जुर्म मैं कर बैठी हूं कि उसके लिए मेरे ऊपर हद जारी होनी चाहिए, मैं संसार होने के लायक हूं, मुझसे जिना का सुदूर हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो? कहा हाँ। आपने साहबा से कहा देखो, कहा अल्लाह के रसूल होश में है। आपने कहा ले जाओ और पत्थरों से मार मार के संसार कर दो, लेकिन पता चला उसके पेट में बच्चा है। आपने कहा नहीं, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता, अभी पत्थरों से नहीं मारा जा सकता। मीडिया वालों गौर करो, इस्लाम में जिना की सजा पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना है, लेकिन उस औरत के बारे में जब पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अभी इस औरत को सजा नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसके पेट में बच्चा है, जबकि बच्चा नाजायज है, जिना की पैदावार है, जिसको हमारी जबान में हरामी औलाद, हरामी बच्चा कहा जाता है। लेकिन इस्लाम किसी नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता है और उसको भी मारने की इजाजत नहीं देता है। जब नाजायज बच्चा और वो भी पेट में पल रहा हो, जिस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 हफ्ता और 1 महीने की हो, उसने छोटे बच्चे को भी जब इस्लाम मारने की और गिराने की इजाजत नहीं देता है तो बेकसूर लोगों को मारने की इजाजत कहां से देगा? मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत की नजर से मत देखो, फिर कह रहा हूं हरे रंग के चश्मे से मत देखो।
ہم کو انصاف کی نظر سے دیکھو، ہم وہی کھڑے ہوں گے جہاں ویر عبد الحمید تھے، جہاں ابوالکلام آزاد تھے، جہاں اشفاق اللہ تھے. ہم آج بھی وہی ہیں. اس دیش کے ساتھ وفاداری آج بھی ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کرتے رہیں گے، کیونکہ دیش سے محبت، ملک سے محبت، وطن سے محبت کرنا یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. یہ ہمارے اسلام سے جڑا ہوا معاملہ ہے. ہم ان حدیثوں پر تو ہم نہیں عمل کر رہے اور نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے. حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے وطن سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. یہ آپ کی تعلیمات سے یہ ثابت نہیں ہے. آپ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو مکہ چھوڑتے وقت آپ نے خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑا اور رویا، اور رو رو کر آپ نے کہا اے خانہ کعبہ، آپ نے کہا مکہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا، مجھے تیرے رہنے والوں نے مجبور کر دیا، اور اگر مجھے تیرے رہنے والے اور باشندے مجبور نہ کیے ہوتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. یہ وطن کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. علامہ شبلی نے بھی سیرت النبی کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکے سے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جب سوتے تھے تو آپ کا چہرہ سوتے وقت مکے کی طرف ہو جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے. میرے بھائیوں، یہ تمام واقعات ہیں. وطن کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی، ملک کی محبت اللہ کے رسول نے سکھلائی، وطن کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے نبی نے، ہمارے اسلام نے بتایا. ہم کیسے بھارت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ضمیروں میں ایسی چیزیں شامل نہیں ہیں. آئیے ذرا دیکھیے آپ نے کیا کہا، جب ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. کہا اللہ کے رسول دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، آپ نے کہا جاؤ اب اس کو سزا دے دو. لیکن جیسے ہی اس کو لے جایا جانے لگا بچہ رونے لگا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کے آخری مرتبہ میں اس بچے کو دودھ پلا دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. اس نے بچہ لے لیا، چہرہ گھما لیا، اپنے پستان سے اس بچے کو لگا لیا اور دودھ پلایا، اور پورا پیٹ بھر کے دودھ پلایا، اور وہ بچہ مسکرانے لگا. اس کے ہونٹوں پر دودھ اللہ کے رسول کو دے دیتی ہے، لیجیے اب سنبھالیے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ کو سونپ رہی ہوں. میڈیا والوں، ناجائز بچہ ہے، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے، اور ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں. سیکھو ایسے ناجائز بچے کو بھی اللہ کے رسول اپنی گود میں لے رہے ہیں. وہ عورت کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا، لیکن نبی اکرم اس بچے کے ہونٹوں پہ لگا ہوا دودھ دیکھ رہے ہیں. اس عورت کو جو جا رہی ہے قتل ہونے کے لیے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، کہتے روک لو، ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں جلدی سے سزا پانا چاہتی ہوں تاکہ دوزخ کی سزا سے بچ جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی سزا نہیں دی جا سکتی ہے. آپ نے کہا اس بچے کی غذا ابھی تیری پستان میں موجود ہے، ابھی یہ بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، ابھی اس بچے کو دوسری عورت کا نہیں تیرے دودھ کی ضرورت ہے. عرش والے نے اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی غذا تیری پستان میں بھر دی ہے، اور محمد کسی معصوم بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے. ابھی اس بچے کو تیرا دودھ پینے کا حق ہے. جب تک یہ بچہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی کھانا شروع نہیں کر دے تب تک تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کریے، آپ تصور کیجئے، یہ جج تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک طرف بچے کا بھی چہرہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اس عورت کو بھی سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن بچے کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس عورت کی سزا کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. اور جب وہ بچہ روٹی کھانا شروع کر دیتا اور دودھ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ، اب محمد کی عدالت میں کوئی بہانہ نہیں ہے، اس عورت کو چھوڑنے کا میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتی گنجائش تو میں اور نکالتا اس عورت کو بچانے کا، اب میرے ہاتھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ساتھیوں لے جاؤ، اب اس عورت کو سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر، کیونکہ اب اس بچے نے روٹی کھانا سیکھ لیا ہے، اب پل جائے گا اور کوئی اس بچے کو پال لے گا. میرے بھائیوں تصور کرو، ایسا انصاف کیا آپ نے. پھر اس عورت کے سر پر پہلا پتھر پڑتا ہے، اس کے خون کا فوارہ نکلتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، اور خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور خالد ابن ولید نے خون گر جانے کی وجہ سے کپڑوں پر اس کو گالی دے دی. اللہ کے رسول نے 3 دن بات نہیں کی خالد سے. 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آئے، کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، آپ ہم سے نہیں بول رہے ہیں، آج 3را دن ہے. آپ نے روتے ہوئے کہا خالد تم نے اس عورت کو بہت بری گالی دی ہے، تم نے اس کو ناجائز بد چلن تک کہہ ڈالا ہے. خالد
तुम्हारी जबान से जुमले अच्छे नहीं थे। कहा अल्लाह के रसूल वो बदचलन औरत और उसके मैंने पत्थर मारा और पहला ही पत्थर से खून निकला और मेरे कपड़ों पे आ गया तो मेरे मुंह से नाजेबा जुमले निकल गए। आपने कहा खालिद जबान को लगाम दो। वो औरत आदतन बदचलन नहीं थी, उसका शौहर कई महीनों से घर में नहीं था और वो कंट्रोल नहीं कर सकी और देहात में जंगल में जाकर पहाड़ के दामन में उसने जिना कर लिया किसी आदमी के साथ। लेकिन उसके बाद उसको एहसास भी हो गया और उसने अल्लाह के दरबार में पक्की सच्ची तौबा भी कर ली। आए खालिद तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम उसने अपने आप को जमीन में गाड़ के और चेहरे पर पत्थर खाकर अपने आप को मार डाला, अपने आप को हलाक कर लिया और अल्लाह की अदालत में किताबों सुन्नत के कानून के मुताबिक सजा पाली। तुम्हें मालूम है कि इस औरत ने यह सजा पाकर अपने आप को कैसी सच्ची तौबा की है, अपने आप को कैसा पाक साफ कर लिया है। ऐ खालिद उस औरत ने संसार होकर पत्थरों से मार खाकर ऐसी सच्ची तौबा की है। अगर उस औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर जो जहन्नम के करीब खड़े हो, ऐसे जहन्नमियों पर भी अगर उस औरत की एक तौबा को डाल दिया जाए और 70 पर डिवाइड कर दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से 70 के 70 जहन्नमियों की मगफिरत हो जाए और 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नती बन जाए। तुम जानते हो उस औरत ने कैसी तौबा की है। ये मकाम दिया इस्लाम ने औरत को, ये मकाम दिया है इस्लाम ने औरत को कि उससे गलती हुई, सजा उसको दी, लेकिन इतना बड़ा मकाम दिया कि उस औरत की तौबा को ऐसा करार दिया कि इतनी सच्ची तौबा है कि उस एक औरत की तौबा को 70 गुनाहगारों पर डाल दिया जाए तो वो भी पाक हो जाए, 70 गुनाहगारों पर भी डाल दिया जाए तो वो भी गुनाहों से धुल जाएं। मेरे भाइयों, ये इंसाफ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जजमेंटली के जब उसूल आए तो ऐसे आए जहां अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ कर रहे हैं, अपनी बेटी के कातिल को माफ कर रहे हैं। तो वहीं ऐसा भी वाकया आया कि चोरी में एक लड़की पकड़ी गई, फातिमा नाम है। कहा अल्लाह के रसूल पकड़ी गई है, क्या करूं? कहा हाथ काट डालो। कहा अल्लाह के रसूल बड़े ऊंचे घराने की है, लोग बड़े तंज मारेंगे। आपने कहा हाथ काट डालो। उसामा इब्न ज़ैद को पेश किया गया, कहा उसकी भी सिफारिश नहीं मानी गई, कहा हाथ काट डालो। कहा अल्लाह के रसूल लोग बहुत कुछ तंज मारेंगे। आपने कहा पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए हैं कि उनके अमीर जब जुर्म करते थे तो छोड़ दिया जाता था और गुरबा जब कोई जुर्म करते थे तो सजा दे दी जाती थी। जाओ हाथ काट डालो। हाथ काट दिया गया। कहा अल्लाह के रसूल हाथ तो काट दिया लेकिन बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत ज्यादा तंज उड़ा मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं लोग बड़े बड़े अमीरों को नहीं देखा जाता। उस मौके पर भी नबी अकरम की जबान से जो जुमले निकले थे वो दुनिया की किसी अदालत में आज नजीर पेश नहीं कर सकती है। पूरा मदीना चिढ़ा रहा है, पूरी बस्ती इस्लाम को कोस रही है। सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े अमीरों के साथ ये मामले हो रहे हैं, लो साहूकारों के साथ ये, और अल्लाह के रसूल अकेले खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा। ये तो कबीले बनु मखजूम की लड़की है जिसने चोरी की है, उसका हाथ काट डाला। अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा होती, मेरा अपना लख्त जिगर होता, मेरा अपना दिल का टुकड़ा होता, तो मैं उसके भी हाथ काट डालता, मैं उसको भी खत्म कर दे, मैं उसके भी हाथ काट डालता और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाइयों, ये एक अच्छे जज बनना है तो सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माहिर नफ्सियात, एक चीज और सुनते चलो। मैं जानता हूं बाहर आने के बाद इतने प्रोग्राम कि यहां से भागूंगा फौरन तकरीर करके, कल इलाहाबाद में प्रोग्राम। मेरे साथियों, माहिर नफ्सियात, गौर कीजिए आप। एक नौजवान कहता है, हाँ अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठे हुए हैं और आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने आई, आपकी 2 बीवियां आपसे मिलने आई, एतिकाफ में बैठे हुए हैं अल्लाह के रसूल। जब वो बीवियां मिलकर वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको छोड़ने जा रहे हैं मस्जिद के दरवाजे तक। सीखो एतिकाफ। अल्लाह के रसूल की बीवियां मिलने आई और आप उनको छोड़ने जा रहे हैं। उधर से 2 अंसारी नौजवान गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा अल्लाह के रसूल 2 औरतों को लेकर बाहर निकल रहे हैं तो अल्लाह के नबी समझ गए शैतान इनकी रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में, कहीं इनके दिमाग में उल्टा ख्याल ना डाल दे कि मोहम्मद पता नहीं किन औरतों से बातें कर रहा था, ये कोई पराई तो नहीं थी। तो जब आपने देखा कि वो 2 नौजवान गुजर रहे हैं और उन्होंने मुझे इन औरतों के साथ देख लिया है, तो आपने उन दोनों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। वो दोनों नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आए।
آپ نے ان کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو اس سے پہلے ہی آپ ان کو بتا رہے ہیں سنو یہ دونوں میری بیویاں ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ محمد کسی پرائی عورت سے بات نہیں کر رہا ہے، میں اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ہے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے اوپر شک کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کیا ہمیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تمہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پتہ نہیں محمد کے کیا کن سے باتیں کر رہے ہیں، یہ میری بیویاں تھیں۔ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے۔ ذرا سوچو تو اس آدمی کے بارے میں جو ابھی اسلام لایا اور لاتے ہی کہنے لگا، اللہ کے رسول نے پوچھا اسلام لائے ہو کوئی خواہش ہے تمہاری؟ بتاؤ میں پوری کروں گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں جانتا ہے، اسلام لایا دیہاتی آدمی ہے، ابھی اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات ہے بتاؤ؟ کہا اسلام لائے ہو کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے مل سکتا ہوں جا کر؟ صریح الفاظ میں مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اے اللہ کے رسول ایک ہے، ہم اپنے ماڈرن ماحول کے حساب سے کہہ سکتے ہیں ہے کوئی گرل فرینڈ، جا سکتا ہوں اس کے پاس؟ صحابہ اس کو کہنی ہٹ ہٹ، اللہ کے رسول سے کس چیز کی اجازت؟ تو چپ، وہ ایسے دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول مسکراتے اور کہتے ہیں نہیں 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 ادھر آؤ یار۔ ہائے ہائے ہائے، ہم جیسے لوگ کسی نوجوان کو دیکھ ہٹ ہٹ کمی نے کیا کر رہا ہے، آپ کہتے نہیں ادھر آؤ۔ کیا انداز دیکھیے آپ نے، اس کو قریب کیا۔ آپ نے اس سے کہا ادنو منی، میرے قریب ہوئی، ادھر آئیے، اس کو قریب کیا۔ امام بیہقی نقل کرتے ہیں جب وہ قریب ہوا تو آپ نے پوچھا اس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہاں۔ اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اب آپ نے اس سے بڑی نرمی سے پوچھا جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کر لو گے؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو، جو چیز اس سے چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں بہن بیٹی سب کے پاس ہے، اپنی ماں کے ساتھ جاؤ یہ کام کرو۔ کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی کمبخت انسان، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ۔ او ہاں ماں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا، اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو، اچھا ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کے رسول اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا او اچھا ہاں بہن کے ساتھ بھی، اچھا یہ بتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام؟ کہ اللہ کے رسول نہیں، کون اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ آپ نے کہا اچھا چلو بہن بیٹی ماں چھوڑو، خالہ کے ساتھ یہ کام کر لو۔ کہا نہیں، چچی کے ساتھ نہیں۔ آپ نے کہا جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، چچی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، کچھ تو ہوگی۔ جب تم اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ آپ نے اس کو بڑے پیار سے جب اس طریقے سے سمجھایا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے پاک و صاف کر دے، میں اب آج کے بعد آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھوں گا۔ آپ نے اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی اللہ اس نوجوان کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کو حرام کاری سے بچا لے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا بیان ہے اللہ کے نبی نے مجھے اس حرام چیز سے روکنے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس تاریخ سے میری نظروں میں جتنے بھی حرام کام تھے میں ان تمام حرام کاموں سے بچ گیا، میں ان تمام حرام کاموں سے بچتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں یہ ماہر نفسیات تھے، آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے، اس کو کس انداز سے سمجھایا جائے۔ تو یہ چیز تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ماحول اتنے نازک ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میرا معاملہ بھی ایک بڑھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ بات اپنے معاملے کو لے کر بولوں، لیکن مجھ سے ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ تو اب غلط فہمیاں جس کے اندر ہیں تو اس کو تو ہم دور کر نہیں سکتے، وہ تو رہیں گی، لیکن تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ اتنی جلدی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور میں شکر گزار ہوں بنارس کی جماعت کا،
میں شکر گزار ہوں وہاں کے لوگوں کا. یقین کیجئے ایک شخص سے ہماری اٹاوا میں راجنیتک لڑائی کہہ لو, سیاسی لڑائی کہہ لو, یہ 10 سال سے چلی آ رہی ہے. بدقسمتی سے وہ بھی مولوی ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس نے اپنا وہ چولا بدلتا رہتا ہے. مئو میں بھی آیا تھا, اس کو دیوبندی لوگ بلاتے ہیں تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے, بریلوی بلاتے ہیں تو وہ بریلوی بن جاتا ہے, شیعہ بلاتے ہیں تو وہ شیعہ بن جاتا ہے. اٹاوا میں جینیوں نے بلایا تو وہ جینی بھی بن گیا, اور یہاں شیو لنگ بنتے ہیں وہاں جا کر وہ ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے اور وہ ٹیکا بھی لگا لیتا ہے. اس کو پیسہ چاہیے این جی او کے نام پر کہ میں نے اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا, میرا اتنا بڑا این جی او چل رہا ہے, اتنا بڑا مدرسہ, جبکہ سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے. چونکہ میں پورے مغربی یو پی کا امیر ہوں, میں اس کو تصدیق لکھ کر نہیں دیتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس 2 بچے جب مدرسے میں نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں لکھ کر دوں. تو وہ 10 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے کہ یہ میرا باہر چندہ نہیں ہونے دیتا ہے, جہاں ہوتا ہے وہاں روک دیتا ہے, اور جب کوئی تلاش کرنے آتا ہے میرا معاملہ تو یہ کہہ دیتا ہے یہاں کچھ نہیں. تو بہت سے معاملات میں اس نے ہمیں پھنسانا چاہا, لیکن جب کوئی دال نہیں گلی تو اس نے بنارس کی ایک لڑکی کو جو دماغ سے پاگل ہے, 6 سال سے اس کا دماغ کا علاج چل رہا ہے, وہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے ٹائم اذان کے بعد وہ نکلتی ہے, اور اٹاوا کا وہ مولوی 4 لوگوں کے ساتھ 4 4 ویلر یعنی 4 پہیے والی گاڑی لے کر گول گڈھا پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو فون کر کے بلاتا ہے. وہ لڑکی صبح فجر کی نماز کے ٹائم پر گول گڈھا پہنچتی ہے, جلالی پورے کی رہنے والی ہے, اور اس لڑکی کو ٹاٹا سومو میں اپنی 4 ویلر گاڑی پر بٹھال کر اٹاوا لاتا ہے, اور 4 دن ان 4 لوگوں نے اس کو اپنے پاس رکھا. کرہل, مین پوری اور اٹاوا, اس کو بہت سی جگہ گھمایا اور اس کو پڑھایا, لکھایا, سمجھایا, اس کے دماغ میں بات بھر دی, اور وہ اس کو یہاں بھیج دیا ٹرین پہ بٹھا کر, اور اٹاوا کی پولیس اس کو لے کر آئی. اٹاوا کی پولیس کی دماغ سے پاگل ہے, اس کو اس کے گھر تک پہنچے تو وہ اس کو تھانے میں لے کے آئی. جب جیت پورا تھانے میں لے کے آئی تو وہ 4 دن میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی, اور 4 دن میں سیکھنے کے بعد اس نے جیت پورا تھانے میں ہمارے خلاف FIR درج کی کہ مولانا جرجیس میرے گھر آئے 19/11/2015 کو, اور انہوں نے میرا زبردستی منہ پکڑا دن میں 2 بجے اور میرے ساتھ غلط کام کیا. لیکن اللہ جزائے خیر دے اس کے ماں باپ کو, اس لڑکی کو ایک طرف بٹھال کر جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم مولانا جرجیس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جلسہ کرنے آتے ہیں, میں جانتا ہوں, مشہور آدمی ہے. کہا نہیں تمہارے گھر کبھی آئے؟ کہا نہیں ہمارے گھر تو نہیں آئے. کہا تمہاری لڑکی بول رہی ہے کہ میرے گھر پہ آئے اور 2 بجے دن میں 19/11/2015 کو میرے ساتھ غلط کام کیا. تو کہنے لگے صاحب وہ تو دماغ سے پاگل ہے, وہ تو کئی دن گھر سے بھاگ جاتی ہے اور کئی مرتبہ بھاگی ہے, ابھی بھی دیکھیے 4-6 دن سے غائب تھی, اور میں نے اس لیے FIR نہیں کی کہ وہ تو اس کی عادت ہے چلی جانے کی. ہم مولانا جرجیس کو بالکل بے قصور مانتے ہیں, وہ ہمارے گھر کبھی نہیں آئے. یہ باقاعدہ 4 شیٹ پر پولیس نے لکھا ہے. لیکن لڑکی کے دماغ میں بھر دیا یا پیسہ دے دیا اس کو اتنا. اب وہ لڑکی کا جب 164 کا بیان ہوا, قلم بند بیان جس کو بولتے ہیں, اس میں اس لڑکی نے 15 دن کے بعد دوسرا بیان دیا. اس نے میں کہا مجسٹریٹ کے سامنے کہ مولانا جرجیس کبھی میرے گھر نہیں آئے, مجھے بنارس میں جب جلسہ کرنے آتے تھے تو مجھے ہوٹلوں میں بلاتے تھے اور ہوٹل میں میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے, اور میں 2 سال سے میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں. تو جج نے پوچھا بھی اس سے, میڈم زبردستی ایک بار ہوتی ہے, بار بار تو نہیں ہوتی, 2 سال سے زبردستی ہو رہی تمہارے ساتھ؟ تو کہا نہیں وہ کہہ رہے ہم شادی کر لیں گے اور اب شادی نہیں کر رہے ہیں. تو بس اس بیان کو لکھ کر اس نے جیت پورا تھانے کو الرٹ کر دیا کہ آپ جو ہے تفتیش کریے کون سی ہوٹل تھی کون سی. اب لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی ہوٹل تھی, کس ہوٹل میں تم گئی ہو, 2 سال سے تم ہوٹل جا رہی ہو. تو لڑکی کا بیان ہے جو 4 شیٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں ہوٹل جانتی نہیں ہوں, پہچانتی نہیں ہوں, اور اگر مجھے ہوٹل تک لے جایا گیا تو میں ہوٹل پہنچ بھی نہیں پاؤں گی. ارے 2 سال سے تم جا رہی ہو تو ہوٹل نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی ہوٹل کون سی تھی, میں بھول گئی. پھر اس لڑکی کا میڈیکل کرایا گیا تو میڈیکل میں صاف طور پر آیا نو لائیو اینڈ ڈیڈ اسپرم جو ہماری 4 شیٹ پر لکھا ہوا ہے, اور آگے بھی لکھا ہے نو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. نہ اس لڑکی کے اندر کچھ ہوا نہ باہر, یعنی وہ شادی سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی ہے, اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. لیکن
मैं अरेस्ट स्टे ले चुका था इन तमाम आधार पर, लेकिन मुझसे मेरा वकील बोला इतना जबरदस्त ग्राउंड, लड़की एफआईआर में कुछ बोल रही है और 164 में ये बोल रही है, होटल का पता नहीं, मेडिकल में, अरे तुम्हें तो खड़े खड़े बेल मिल जाएगी, आ जाओ तुम। कौन है? अरे कैसे तुम चले जाओगे जेल के अंदर? और मैं उस वकील की बातों में आ गया, हालांकि मुझे ना कोई पकड़ रहा था ना कोई गिरफ्तार कर रहा था। मैंने सोचा इस केस को खत्म करें, मुकदमा लड़ें और बाइज्जत बरी हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारे काम तो ट्रायल में काम आएंगे जब मुकदमा चलेगा। पहले तो लड़की का बयान ही सब कुछ है, पहले इधर आओ। और जैसे ही मैंने सरेंडर किया अपने आप को, वो मेरे खिलाफ इतने वकील खड़े हो गए और पूरा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब, आसाराम अंदर जा सकता है तो मौलवी क्यों नहीं जा सकता, ये वो हंगामा ना बड़ा, दुनिया भर की बातें शुरू हुई और मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली और सरेंडर होकर मैं अंदर हो गया। अब अंदर हुआ तो फिर हालात ऐसे बदल गए कि 2-3-5 दिन में जमानत हो जानी थी, लेकिन फिर इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट में भी दुश्मन ने हमारा एक वकील खड़ा कर दिया। उस वकील ने कहा अरे ये तो बाल ठाकरे के खिलाफ बोले, अडवाणी के खिलाफ बोले, इनके ऊपर तो बड़े मुकदमे चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने भी मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगा लिया कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाओ, उसके बाद देखेंगे। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई हो तब तो है, कोई रिकॉर्ड नहीं। हर थाने से मेरे पास नील की कोई थाने में रिपोर्ट ही नहीं है, सारे थानों से नील रिपोर्ट आई। हाँ, कानपुर में एक मुकदमा था मेरे ऊपर 153 का, तो वो मुकदमा उसमें मैं बेल पे छूटा हुआ था। तो हमारे वकील ने बहस की, अरे 153 क्या, आजकल शराबी को शराबी कह तो वो एफआईआर करा देता है, जुआरी को जुआरी कह तो वो एफआईआर करा देता है, तो ये कोई मुकदमा नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तो जज ने कहा कि भाई क्या बात, कहा भाई लड़की बालिग है, कह रही है कभी घर कभी कह रही है घर, मेडिकल में कुछ है नहीं, लिहाजा उसने फौरन बेल दे दी मुझे। अब जब बेल मिली मुझे तो अब मेरा दुश्मन फिर चौकन्ना हुआ, अब तो बेल मिल गई, अब तो जर्जिस भी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा। तो उसने फौरन कानपुर में जाकर मेरे खिलाफ कानपुर का वारंट जारी करवा दिया। अब मैं नहा धोकर बैठा था कि आज मेरी बेल हो रही है, आज मैं रिहाई है, बनारस से निकलूंगा। तो बनारस से रिहाई तो आई नहीं, मेरा वारंट और आ गया। मैंने कहा भाई मेरी रिहाई क्या हुई? कब तुम्हें कानपुर जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वहां भी कोई मुकदमा है। मैंने कहा जल्दी से उसने बताया, मैंने समझ गया पुराना मुकदमा है। मैंने कहा यार मैं तो बेल पे छूटा हुआ हूं। बोले अब यहां से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मुझे वहां ले जाया गया, बनारस की पुलिस हमको लेके वहां पहुंची, लेकिन वहां मैं बस खड़े ही खड़े मैं छूट गया। उसने कहा कि आप तारीख पे क्यों नहीं आए? मैंने कहा मैडम मैं जेल में था, मैं कैसे आता 4 महीने। तो आपके वकील को आप एप्लीकेशन लगाना चाहिए। मेरा वकील बोला मुझे भी नहीं मालूम था ये जेल में थे। मेरा वकील बोला मुझे भी क्या मालूम, आपने बताया कि मैं जेल में हूं। तो कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आपकी बेल तो होगी, आप बेल पे छूटे हुए थे, ठीक है, लेकिन चूंकि जेल से छूट रहा हूं इसलिए जेल में जाना ही पड़ेगा 2 घंटे के लिए। फिर मैं कानपुर की जेल में गया। मेरे भाइयों, इस पूरी लड़ाई में ना लड़की के माँ बाप नहीं, सिर्फ उसी मौलवी का हाथ है जो बहरूपिया है, और वो आप लोगों तक भी चंदा वंदा करने आएगा। मैं पहले बता रहा हूं कि होशियार रहिएगा, मुझे भी अब आगे लड़ाई लड़ना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं, मुकदमा लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैं इस मामले में, मैं शिया सुन्नी मामले में, अहले हदीस बरेलवी सुन्नी मामले में जेल में बहुत बार गया हूं और कभी डरा नहीं हूं, है? होता रहता है, लेकिन 376 केस में जाना बहुत बुरा होता है। और मैं अपनी जमात को भरोसा दिलाता हूं, अपनी जमात को खास तौर पर, इंशाअल्लाह मैं आपके सर को शर्म से झुकने नहीं दूंगा। कभी इस तरीके का मामला मेरे साथ इंशाअल्लाह नहीं देखोगे। ये इल्जामात वक्ती तौर पर हैं, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लड़की ना होटल साबित कर पाएगी, ना होटल में एंट्री साबित कर पाएगी, ना उसके घर में हमें कभी कोई बता सकता है कि मैं कभी गया हूं, और ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई साबित कर सकता है कि मेरा काम किसी होटल में एंट्री नहीं, कभी उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है। इंशाअल्लाह सच सच होता है और एक दिन ये सूरज की तरह चमकेगा। कुछ बदलियां आती हैं और सूरज को चमकने से रोक देती हैं, लेकिन सूरज फिर चमकता है, बदलियां फिर छटती हैं। वक्ती तौर पर कुछ परेशानियां हैं। बनारस की पूरी जमात ने मेरा साथ दिया। कल का जलसा भी बनारस में ही था मेरा, जलालीपुरे में, उसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले का ये मैटर है। लेकिन हमने 1-2 मौलाना का वहां से फोन आया मेरे पास, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी जलालीपुरा थोड़ा छोड़ दो क्योंकि यही का मामला है। लोग ये कहेंगे कि मौलाना जर्जीस को इतनी जल्दी क्या है उसी मोहल्ले में घुसने की। बेटा
بعد میں 1 مہینے کے بعد کر لینا. ان کی بات مجھے بھی سمجھ میں آئی اور میں نے اس جلسے کو ملتوی کر دیا. اب وہ رمضان کی شب قدر میں پہنچ گیا ہے, لیکن کل کی یہ ڈیٹ میں نے الہ آباد میں نسو پہلوان کو ہڈیا کے لیے دے دی ہے اور میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں گا. تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک فتنہ, ایک سازش ہے اور یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. حضرت عائشہ اس تہمت سے نہیں بچ سکی, حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت سے نہیں بچ سکے. میرے بھائیوں, جب کوئی آدمی جتنے اونچائی پر جاتا ہے اس کے دشمن اس کو اتنی اونچائی سے گرانے والے بھی اتنے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت پر بتائیے, جب آتنکواد کا قصہ ہٹایا اور یہ کیس ہٹا اور کوئی بھی سی ڈی ان کی ثابت نہیں ہو سکی کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, تو اب کرپشن کا اور گھوٹالے کا الزام لگا دیا اور پیسوں کا معاملہ ان کے سامنے آ گیا. اب انٹرنیٹ پر چھایا ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ان کو نیشنلٹی دے دی. اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان سے دین کا کام لیتا رہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں ہندوستان میں ہوں, ہندوستان میں رہوں گا, میں ہندوستان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. چاہے کتنے بڑے بڑے مقدمے میرے اوپر چلیں, کتنے بڑے بڑے مقدمے چلیں, میں مقدموں کو چیلنج کرتا ہوں اور فیس کرنا جانتا ہوں. اور مجھے ہمارے ہندوستان کی عدالت پر بھروسہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ باعزت بری ہو کر میں نکلوں گا. اور جب مقدمہ چلے گا تو مقدمے میں کوئی دم نہیں ہے, اور مقدمے میں لڑکی ہارے گی کیس اور پھر میں مانہانی کا مقدمہ دائر کروں گا. اور ابھی آپ دیکھتے رہیے آگے ہوتا ہے کیا کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علماء سب عالموں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں, کچھ معاملات ہیں سوال جواب کے ہیں, وہ چوڑی دار پیجامی ایجامی کو لے کر یہ تمام معاملات ہیں, یہ آپ اپنے علاقے کے علماء سے سمجھ لینا. میں تھک چکا ہوں بہت زیادہ, اور پھر مجھے صبح ہی ابھی سفر کرنا اور پھر کل اپنے وکیل سے ہائی کورٹ کے اس کے گھر جا کر ملاقات کرنا ہے, کیونکہ کورٹ تو کل بند رہے گی, اتوار ہے, اس کے گھر جانا ہے اور آگے کی رننیتی تیار کرنا ہے اور شام کا پروگرام کرنا ہے, اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے رگ رگ میں نبی اکرم کی زندگی کو بھر دے, اور ہمیں رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما, اور نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے, نبی اکرم کی زندگی پر چلنے والا بنا دے, آپ کی زندگی کو اس میں حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ابھی ہم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ سے انتہائی قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں آپ کی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور شیخ محترم کو حاسدوں کے حسد, ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لے. آمین.